بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان میں آج وہ دن ہے کہ جس دن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتقال اقتدار کے مراحل اب اپنے آخری انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اقتدار جس کے لیے ایک تگ و دو تھی، انتخابات کے مطالبے تھے، گہما گہمی تھی، انتخاب کرانے کے لیے مطالبات سپریم کورٹ تک گئے، الیکشن کمیشن اپنی تاریخ دینا چاہتا تھا، صدر اپنی تاریخ دینا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لمبا ہو جائے گا، کچھ کا خیال تھا ایمرجنسی لگا دی جائے گی، لیکن 8 فروری کو پاکستان میں انتخابات۔ اب تک صدر نے قانون کے مطابق جو 21 روز کا ایک معاملہ اب متنازع ہے، قومی اسمبلی کے حلف کے لیے اجلاس طلب نہیں کیا، جبکہ اسپیکر کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف میری اطلاع کے مطابق کل کے اس اجلاس میں جائے گی اور وہ کچھ کرے گی جو اس سے پہلے شاید نہیں ہوا ہوگا۔ یہ پارلیمانی روایات بھی ہیں، یہ ہنگامہ خیزی بھی ہے، یہ احتجاج بھی ہے، یہ جمہوریت بھی ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا کے مختلف ممالک میں، بلکہ ہمارے اپنے ہاں ڈپٹی اسپیکر کو اٹھا کے کرسی مار دی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ دنیا میں اس طرح کے بہت سارے معاملات اقتدار کی رسہ کشی میں نظر آتے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کل کا اجلاس ہو، جیسے بھی ہو، آئینی ہو یا غیر آئینی ہو، اس بحث میں آج اس طرح نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں کچھ چیزیں ادروائز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آج جو پاکستان مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کی جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز تھی وہ یہ کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے جو چوتھی دفعہ پاکستان میں وزیر اعظم بن کر ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے، وہ اقتدار کی دوڑ دھوپ سے اپنے آپ کو الگ کر کے انہوں نے اپنے جانشین پنجاب میں اپنی بیٹی کو مقرر کیا، اور وفاق میں انہوں نے اپنے بھائی کو جو پہلے وزیر اعظم رہے شہباز شریف صاحب، انہیں نامزد خود کر دیا۔ گویا پاکستان مسلم لیگ نون سے شین کی طرف گئی یا میم کی طرف گئی، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ایک پروسیس شروع ہو گیا۔ اب میاں صاحب آرام کریں گے، مشورہ دیں گے، وہ جس طرح مشقت کیا کرتے تھے اقتدار کے دنوں میں، وہ اب وہ نہیں کریں گے۔ وہ یقیناً قومی اسمبلی کا رکن ہوں گے اور اس حوالے سے جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ کریں گے۔ میں آپ کے سامنے پاکستان کی مختصر سی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں آئینی حوالوں سے، کہ پاکستان کے آئین میں جو اوریجنل آئین تھا 1973 کا، اس کی کلاس 50 کے تحت پاکستان کے لیے یہ طے پایا تھا کہ پاکستان میں 2 ایوان ہوں گے، چونکہ پاکستان ایک وفاق ہے اور وفاق کو چلانے کے لیے 2 ایوانی مقننہ کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا تھا جو صدارتی تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ عرصے کے بعد۔ لیکن اس 2 ایوان میں قومی اسمبلی کے لیے 200 نشستیں رکھی گئی تھیں پورے پاکستان میں، اور ان کے لیے شرائط یہ تھی کہ ہر جگہ کی آبادی کے حوالے سے جو پاکستان کی آبادی ہے اس کو تقسیم کر کے تمام کانسٹیٹوئنسی کو، کوئی بڑی بنے کوئی چھوٹی بنے، جیسا بھی ہو، جو فارمولا تھا اس کے مطابق 200 نشستیں تھیں۔ ان نشستوں میں
دو انتخابات کے لیے خواتین کی 10 نشستیں رکھی گئی تھیں، اور یہ خواتین جو منتخب ہوتی تھیں، قومی اسمبلی کی اراکین وہیں سے منتخب ہوتی تھیں، اور صوبائی اسمبلی کی خواتین اراکین صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہوتی تھیں۔ پاکستان کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہی ان کے حلقے تھے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق ہم نے اپنے ایوان کی تعداد میں اضافہ کیا۔ میں اس میں بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، لیکن جب ہم نے سینٹ بنایا تھا، 2 ایوانی مقننہ بنائی تھی، تو اس میں سینٹ میں 63 لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ ٹوٹل تعداد 63 تھی۔ ہر صوبے سے 14، 5 قبائلی علاقے سے اور 2 اسلام آباد سے۔ سینٹ کے لیے یہ لازم تھا کہ سینٹ تحلیل نہیں ہو سکے گی، جیسے ماشاء اللہ میں قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جاتا تھا، سینٹ ڈیزالو نہیں ہو سکتی تھی، اور اس میں ہر 3 سال کے بعد آدھے لوگ فارغ ہو جاتے تھے، اور پہلی دفعہ جن لوگوں کو فارغ ہونا پڑا وہ ایک بیلٹ کے ذریعے اپنے آپ کو اس سے الگ ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، کچھ دوبارہ الیکشن لڑے۔ اور ان کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں انتخاب ہوتا ہے متناسب نمائندگی کے نتیجے میں، اور اسلام آباد کی سیٹوں کے لیے سینٹ کی، اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے ارکان اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ پرویز مشرف نے جہاں بہت برے کام کیے ہوں گے، وہاں کچھ اچھے کام بھی کیے۔ اس نے پاکستان کے تمام منتخب اداروں میں خواتین کے لیے نشستیں مقرر کیں، اس لیے کہ پاکستان کی یہ 51% آبادی اس طرح گلی کوچوں میں جا کر انتخاب لڑ نہیں سکتی۔ یہ ایک اچھا اقدام تھا، اور یہ کوئی چھوٹی تعداد بھی نہیں تھی، کافی بڑی تعداد تھی۔ قومی اسمبلی کے لیے 60 خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلے جو شروع میں تھا اس میں بلوچستان سے 3 تھیں، اب 4 خواتین ہیں۔ کے پی کے سے پہلے 8 تھیں، اب 10 خواتین ہیں۔ پنجاب سے پہلے 35 تھیں، اب 32 ہیں۔ صوبہ سندھ سے پہلے 14 تھیں، اب بھی 14 ہیں، لیکن 10 ارکان غیر مسلم قومی اسمبلی کے منتخب ارکان ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن سے۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال رہی، اور خواتین کی نشستوں کا معاملہ حل ہو گیا۔ جو اوریجنلی 2002 کا پہلا انتخاب ہوا، جس میں خواتین کے لیے نشستیں رکھی گئیں، اس میں یہ شرط تھی کہ یہ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے تحت ہوگا، اور اس میں ابتدا ہی میں ایک لسٹ دے دی جائے گی، اور اگر وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس لسٹ میں اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ قانون میں لکھا ہوا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کی روشنی میں اس میں اضافہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے فوت ہونے کے نتیجے میں، کسی کے استعفیٰ کے نتیجے میں، کسی کے نااہل ہونے کے نتیجے میں لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے، تو اس لسٹ کو پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ نئے لوگوں کی نامینیشن دے دے، اور اس کے نتیجے میں نئی خواتین آ جائیں۔ اب پاکستان میں اس وقت جو گفتگو ہے، آج پاکستان الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے، شاید اس سے بھی پہلے، آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی، اور شاید سب سے پہلے ہی یہ گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی کی کوئی خاتون کسی اسمبلی میں جاتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تھا، اس طریقہ کار کے مطابق خواتین کی کوئی سیٹ ان کے پاس بنتی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی جماعت کا انتخاب نہیں کروایا تھا، وہ ادھر ادھر کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔
کبھی وہ جماعت اسلامی سے گفتگو کرتے تھے، کبھی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کبھی وہ اعجاز الحق صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور پھر بالآخر انہوں نے سنی کونسل کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کیا۔ لیکن پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان کی ہر وہ سیاسی جماعت جو انتخابات میں حصہ لے رہی ہو، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 5% کم و بیش کم سے کم 5% خواتین کو جنرل الیکشن لڑوائے گی۔ سنی کونسل کے لوگ تو خود اپنے نشان پر انتخاب نہیں لڑے، تو ان کی جماعت کیسے 5% نشستوں پر خواتین کو کھڑا کرتی؟ یہ ایک بڑا قانونی نقطہ ہے جس کی وضاحت فیصلہ آنے پر ہمارے سامنے آ جائے گی، لیکن کتابوں میں تو یہ لکھا ہوگا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کوشش کر رہی تھی انتخابات سے پہلے کہ وہ 5-10% جتنی بھی ان کے لیے ممکن ہو خواتین کو انتخاب لڑوائیں، بھلے وہ جیتیں یا ہاریں، لیکن خواتین کی نمائندگی عام انتخابات میں موجود ہو۔ اور وہ جو دنیا بھر ہم پر ایک انگلی اٹھاتی ہے، اب تو عرب ریاستوں میں بھی پارلیمنٹ میں خواتین موجود ہیں، ہم جانے کیوں شرمندہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ 1973 کے دستور سے پہلے، اس سے بھی بہت پہلے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بھی خواتین تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں۔ ہم نے سنی کونسل کے مطابق انہوں نے یہ خط لکھ دیا، یہ میرے پاس خط ہے ان کا، الیکشن کمیشن کو، کہ انہیں خواتین کی نشستوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ خواتین کو انتخاب نہیں لڑوانا چاہتے۔ جب آپ خواتین کو انتخاب لڑوانا ہی نہیں چاہتے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے خواتین کی نشستوں کی، تو پھر اب آپ ایک مانگی ہوئی پارٹی، ایک اتحاد کی ہوئی پارٹی کے ساتھ کس طرح اس معاملے کو لے کر چل سکتے ہیں؟ جس وقت MMA بنا تھا، اس وقت ایک نشان پر الیکشن لڑا گیا تھا۔ سنی کونسل اور PTI کے لوگ کسی ایک سمبل پر انتخاب نہیں لڑے۔ کسی کے پاس پیالہ تھا، کسی کے پاس ہاکی تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، ایک نشان نہیں تھا۔ اور پولیٹیکل پارٹی وہ ہے پاکستان میں جس کے پاس انتخاب لڑنے کے لیے ایک نشان موجود ہو، اور اس نشان کی بنیاد پر 5% خواتین جنرل الیکشن لڑ رہی ہوں، اور انہوں نے انتخابات کے لیے اور انتخاب جیتنے کی صورت میں کوٹے کے لیے خواتین کی نشستوں کا اہتمام کرنے کے لیے نام تجویز کیے ہوئے ہوں۔ اس دفعہ پاکستان الیکشن کمیشن نے وہ خواتین جو خواہ مخواہ جا کے پیپر جمع کرا دیتی تھی، ان کا راستہ بھی روک دیا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ جماعتیں جن کی نامزدگی ہمارے پاس آئی ہے، ہم صرف ان کی خواتین کی سیکیورٹی کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے 2-3 دن 4 دن مقرر کیے، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ اپنے پیپر مسترد تصور کریں۔ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا تو پھر انہوں نے اپنے وقت میں اضافہ کیا، پھر اضافہ کیا، پھر اضافہ کیا، پھر اضافہ کیا، تا وقت کہ فیصلہ نہیں ہو گیا، انہوں نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ اب جب وہاں ایک کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہوا ہے، تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے، ان کے ہاتھ کوئی کبوتر بٹیرا نہیں آئے گا PTI کے۔ اور PTI جو اب جس طرف چل پڑی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں چلی ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ 2014 میں بھی PTI کے بانی محترم جو ہیں، انہوں نے ٹرک پہ کھڑے ہو کے IMF کو کہا تھا اور انٹرنیشنل ان انسٹیٹیوشنز کو کہا تھا جو ہمیں قرض دیتے تھے یا ہماری مدد کرتے تھے، کہ آپ حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں۔ اور وہ یہ چین کو بھی کہہ رہے تھے انڈائریکٹلی کہ ہم ان کو آنر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے برسر اقتدار آنے کے لیے
اہتمام کیا جا رہا ہے، اور وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس میں جو کچھ انہوں نے ان حوالوں سے کہا وہ اپنی جگہ پر تھا۔ پھر جو معاملات وہاں منی لانڈرنگ کے موجود تھے جو ہمیں فیٹف کی طرف لے کر چلے گئے، اور ہم دنیا بھر کے ایک ایسے عجیب عذاب میں پھنس گئے کہ ہم اپنے ملک میں اپنا بینک میں اکاؤنٹ آرام سے نہیں کھول سکتے، ہمیں 50 کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی تھی۔ ہمارے پاس آنے والا ایک ایک پیسہ اور ہمارے پاس سے جانے والا بیرونی دنیا میں ایک ایک پیسہ اس طرح تصدیق کیا جاتا ہے جیسے کسی شخص پر یہ الزام لگ چکا ہو کہ تم چور ہو اور جانے سے پہلے تلاشی دے کر جاؤ گے۔ آج انہوں نے پھر یہ خط لکھ دیا ہے انفارمیشنز کے مطابق کہ آئی ایم ایف پہلے پاکستان کے سیاسی حالات کو ٹھیک کرے۔ یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے سیاسی حالات کو ٹھیک کرے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو مجھے نظر آئے گا کہ اس کا ذمہ دار تو میں ہوں، اور میری طرح پوری قوم ہے کہ ہم اپنے سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنے کی بجائے فساد کی طرف جا رہے ہیں، فساد فی الارض کی طرف جا رہے ہیں، فتنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو 2 مارچ کو سٹرائک کی درخواست کی گئی ہے، جو مطالبہ کیا گیا ہے، جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے لوگوں کے سامنے، کیا چاہتے ہیں کہ 2 مارچ کو جب وزیر اعظم کا یا اسپیکر کا انتخاب ہو رہا ہو تو پاکستان میں سڑکوں پر لوگ احتجاج کر رہے ہوں، جمہوریت کو پنپنے کی جو گنجائش مل رہی ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو پاکستان کی پالیٹکس کے حالات کے تناظر کے حوالے سے صرف پاکستان کے اندر دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی ضروریات کیا ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ان ضروریات کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ہر وقت پیسوں کے بغیر ادھار پر زندگی گزارتے ہیں، اور ادھار پر کتنی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ادھار دینے والے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، پلٹ لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں انکار سننے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ موقع ہے جب حکومت سازی کا کام ہو رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو پارلیمنٹ کے ذریعے، پارلیمنٹ سے باہر باہمی مذاکرات کے ذریعے، کسی بھی طرح سے، ناپسندیدہ تھے موصوف جن کا میں نام لے رہا ہوں، ناصر کھوسہ صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس رہے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے ان کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن ایک بات انہوں نے بہت بھلے کی تھی، اچھی بات کی تھی، وقت کی ضرورت کے حوالے سے بات کی تھی، آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور وہ بات یہ تھی کہ مقننہ عدلیہ انتظامیہ یعنی چیف جسٹس پاکستان، نیشنل اسمبلی، پرائم منسٹر پاکستان، پریزیڈنٹ پاکستان جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور پاکستان کا آرمی چیف، یہ بیٹھ کے کچھ نئے معاملات کو آپس میں طے کر لیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ مداخلت کر رہا ہے، وہ کام نہیں کرنے دے رہا، وہ پولیس بنانا چاہتا ہے، وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، میں ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتا، میں رہنا چاہتا ہوں، ان سارے معاملات پر ایک دفعہ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے نتیجے میں ہم کوئی آسمان نہیں توڑ لائیں گے۔ ہم اپنی زمین پر وہ جو فساد پھیلا ہوا ہے یا پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو سوشل میڈیا یہاں طوفان بدتمیزی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ کچھ چیزوں پر پبلکلی کنسنسس ہو جائے گا کہ ایک کام میں کروں گا تو دوسرا کام کوئی دوسرا کرے گا، تیسرا کام کوئی تیسرا کرے گا، چوتھا کچھ اور کرے گا، اور جب کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اس پر بات کریں گے،
اور ہم کوئی مناسب قومی حل نکالیں گے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں، آفیشیلی کر لیں، ان آفیشیلی کر لیں، خاموشی سے کر لیں، پبلکلی کر لیں، اسمبلی کے ذریعے کر لیں، لیکن اگر ایک اتفاق رائے ہم قائم کر لیں تو پاکستان میں بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو۔ پاکستان میں حکومت سازی کے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی کم از کم ایک پولیٹیکل پارٹی تو اس کا حصہ نہیں بنے گی، بلکہ جو سکیمز آئیں گی، جو پروگرام مرتب کیے جائیں گے، ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گی۔ ممکن ہے کوئی دوسری پارٹی ووٹنگ میں حصہ نہ لے اور اپنے آپ کو پارلیمانی جمہوریت سے الگ کر لے۔ سیاسی جماعت تو وہ ہے جو پارلیمنٹ پر یقین رکھے، جو مذاکرات پر یقین رکھے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ پارلیمانی جمہوریت پر تو قائم نہیں رہ سکے گا۔ کیا ہم ملک کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر صدارتی نظام قائم ہو؟ تو ہم نے جنرل ایوب خان کو دیکھا، ہم نے جنرل یحییٰ خان کو دیکھا، ہم نے جنرل ضیاء الحق کو دیکھا، ہم نے جنرل مشرف کو دیکھا۔ یہ سب صدارتی نظام کے حوالے سے ہم پر برسر اقتدار ہوئے تھے، اور ایوب خان صاحب نے تو الیکشن بھی کروایا تھا پاکستان میں صدارتی نظام، جس میں اور کوئی نہیں، محترمہ فاطمہ جنہیں ہم اپنی ماں کے برابر کا درجہ دیتے ہیں، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مادر وطن ہے اور ان کو ہم مادر ملت ہیں، ان کو ہم عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں، ان کو ہروانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ آج جو آخری اطلاعات تھیں وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اقتدار کی مالا شہباز شریف صاحب کو پہنا دی ہے، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج غیر رسمی طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں 2-4 منٹ کی کھڑے کھڑے گفتگو کی ہے۔ اچھا ہو اگر وہ اس بات کی طرف لے چلیں کہ آئیے بیٹھ کے، اسپیکر کا چیمبر ایک ایسا چیمبر ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جانا ہے، جہاں ہاؤس جو بزنس کمیٹی ہوتی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں ہوتی ہیں، اور اسپیکر بہترین ذریعہ ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کا۔ اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھ کے اس کھیل کے، اس گیم کے کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ قاعدے طے کر لیے جائیں۔ ایک بات اور سننے میں آئی کہ شاید وہ جو ٹوکن بائیک آؤٹ کر کے، واک آؤٹ کر کے اسمبلی سے باہر گئے تھے، اس دوران اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے اور وہ لوگ واپس آ کے چیف منسٹر کے انتخاب میں حصہ نہیں لے سکے۔ اگر ابتدا اس طرح ہے تو یہ غیر مناسب ہے۔ اس ابتدا کو کسی اور طریقے سے، اب جو بدمزگی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان کی معاشی مشکلات شاید بہت زیادہ ہیں، شاید ہم 4 ہفتوں میں اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم آسانی کے ساتھ تیل منگوا سکیں۔ خیر اب تو موسم بھی بدل رہا ہوگا، ایل پی جی کی اس طرح ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہماری گاڑیوں میں، موٹر سائیکل میں، ٹرک میں، ٹریکٹر میں تیل تو چاہیے، ڈیزل تو چاہیے، اور یہ سب کا سب پیسوں سے آتا ہے، اور ہم سب کچھ باہر سے منگواتے ہیں۔ ہمارے ہاں تیل کی کمی ہے، گیس کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ کمپنیز کو دعوت دی جانی چاہیے کہ وہ پاکستان میں آئیں، سروے کریں۔ ہمارے پاس خود بہت اچھے جیولوجسٹ ہیں، اگر ہم جیولوجی سے کل سروے کے مطابق تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع کریں تو ایک بات اور کہتا چلوں، جن علاقوں میں تیل ہے وہاں بدامنی ہے، وہاں لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، وہاں لوگ بدمعاشی کرتے ہیں، وہاں کام کرنے والوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ان علاقوں کو اگر حکومت محفوظ کر لے
اور کام کرنے والی ٹیموں کو اور کمپنیوں کو اس بات کی گارنٹی دی جائے اور اہتمام کیا جائے کہ ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم تیل اور گیس کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائیں۔ میں آپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرسکون زندگی دے، ہمیں مستحکم پاکستان دے، ہماری زندگیوں میں آسانی ہو اور ہمارے بچے بہتر معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔